میری پھپھو اپنی شادی کے 6 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا مجید، جو 5 سال کا تھا۔ جیٹھ جٹھانی نے انہیں اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا، تو میرے ابو انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پھپھو کی طرح دوسری شادی کر کے ان کا گھر بسا دیں، مگر میری پھپھو نے ابو کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی صاحب، میں ساری زندگی آپ کی اور آپ کی بیوی بچوں کی خدمت کروں گی، مگر میری دوسری شادی مت کریں۔ وہ اپنے بچے پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے ابو نے بھی ان کی بات مان لی اور امی سے کہا کہ رضیہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تم بھی اپنا دل بڑا کرو، اب یہ ہمیشہ یہیں رہیں گی۔ امی خاموش طبیعت کی تھیں، وہ بظاہر بحث تو نہیں کرتی تھیں، مگر کرتی وہی تھیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ انہوں نے پھپھو کی راہ میں بہت سی مشکلات کھڑی کیں، مگر آفرین ہے پھپھو پر کہ انہوں نے کبھی ابو سے شکایت نہیں کی اور سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ ابو جو چیز ہمارے لیے لاتے وہی مجید کے لیے بھی لاتے تھے کہ وہ احساس کمتری میں نہ رہے، مگر امی اس معصوم کا بھی وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابو سے کھلم کھلا مخالفت مول نہیں لے سکتی تھی، مگر چپکے وہ بیٹے کے معاملے میں پھپھو کو تکلیف پہنچاتی رہتی تھی۔ امی نے ابو کو مشورہ دیا کہ پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دیں، وہ لڑکا بڑا ہو رہا ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو ننند بھاوج میں بدمزگی ہو جائے گی۔ ابو امی کے ارادے کو بھانپ گئے اور پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دیا۔ انیکسی کیا تھی؟ 2 کمروں پر مشتمل تھی، ایک چھوٹا سا صحن اور چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ اب وہ دونوں امی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے تو امی کو کچھ سکون ہوا۔ ابو کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، انہوں نے پھپھو کو راشن بھی ڈلوا دیا تھا کہ وہ بھاوج کی محتاج نہ رہیں۔ وقت کے ساتھ ہم اسکول سے کالج پہنچ گئے۔ ابو روز شام کو مجید کو اپنے پاس بلا لیتے، اس کا ہوم ورک چیک کرتے، پھر اس سے ٹی وی دکھاتے یا کہیں پھر باہر گھومنے پھرنے لے جاتے۔ میرے بھائی راحیل کی مجید سے بہت بنتی تھی، وہ دونوں کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی، اور مجھے بھی مجید سے خاص انسیت اور لگاؤ سا محسوس ہوتا۔ وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر رہ رہا تھا، اس سے محبت کی بیل کب پروان چڑھی پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید میں جانتی تھی کہ ابو کو اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہوگا، اس لیے خاندان میں سے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی ابو کہتے تھے کہ میں رمشا کی شادی مجید سے کروں گا۔ پھپھو بھی یہی چاہتی تھی، مگر امی کے دل کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب کیا سوچ لیں۔ ہم دونوں نے گریجویشن کر لی تھی۔ پھپھو نے سوچا کہ اب وہ ہمارے رشتے کی بات آگے بڑھائیں، اور انہیں اس سلسلے میں امی سے پہلے بات کرنے کا سوچا۔ بھاوج اپنی اہمیت سمجھیں گی، مگر انہوں نے جیسے ہی بات کی امی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ امی نے کہا کہ میں نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس گھر میں اتنے سال برداشت کیا ہے، کچھ نہیں کہا، مگر تم میری خاموشی سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو اچھا ہے، ورنہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں مجید کی کرتوتوں سے واقف نہیں ہوں؟ امی کی بات سن کر پھپھو کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران ہو گئی کہ امی کن کرتوتوں کی بات کر رہی ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ بھابھی، مجید آپ لوگوں کے پاس ہی رہ کر پلا بڑا ہے اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں اس کو۔ امی نے کہا جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب امی سے اس یتیم پر اور کیا الزام لگانے والی ہیں۔ پھپھو نے امی سے پوچھا بھی، ایسی کیا بات ہوئی جو آپ اتنی بڑی بات کر رہی ہیں؟ امی نے کہا تم اگر سننا چاہتی ہو تو سنو، وہ شادی کی بات تو رمشا سے کر رہا ہے اور عشق عائشہ سے فرما رہا ہے۔ امی نے عائشہ کو آواز دی اور کہا کہ بتاؤ تمہیں مجید کیا کہتا ہے؟ عائشہ نے کہا وہ مجھے اکیلے میں کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور شادی بھی کروں گا، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ سب سن کر رمشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نفرت میں اس حد تک گر سکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیں گی، کیونکہ رمشا جانتی تھی کہ جو باتیں عائشہ کہہ رہی ہے وہ باتیں مجید نے کبھی اس سے نہیں کہیں۔ یہ باتیں ضرور امی نے عائشہ کو سمجھائی ہوں گی، کہنے اس نے ویسے ہی کہہ دیا۔ امی کی بات سن کر پھپھو نے کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اگر یہ رشتہ نہیں منظور تو ٹھیک ہے، میں آپ اس رشتے پر زور نہیں دوں گی۔ ایک دن میں نے عائشہ کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، سچ بتاؤ تم نے
उस दिन पुप्पो से मजीद के बारे में जो कहा, क्या वो सब सच था? आयशा ने कहा, मजीद भाई तो मुझसे कभी बात भी नहीं करते। वो सब कहने के लिए मुझे अम्मी ने कहा था। मैं अगर वो सब ना कहती तो अम्मी मुझे बहुत मारती। आयशा की बात मुझे यकीन था कि वो सब कुछ सच कह रही है। अम्मी ने वाकई इसको बहुत मारना था। पुप्पो के पास इनकी जेठानी मिलने को आई हुई थी। पुप्पो को उदास देखकर पूछने लगी, क्या बात है रईसा, तुम उदास क्यों हो? अम्मी ने बताया कि मजीद की शादी करना चाहती हूँ। जेठानी ने कहा, मेरी बेटी मारिया ले लो। घर के बच्चे हैं, हालात ने हमें दूर कर दिया तो क्या है, मोहब्बत तो ख़त्म नहीं होती। इस तरह तुम्हें तुम्हारा घर भी मिल जाएगा, तुम भी हमारे साथ ही रहना। पुप्पो ने कहा कि ठीक है, मैं मजीद और भाई साहब से बात करके आपको बता दूंगी। पुप्पो ने जब अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर तुम्हारी भाभी से बात कर लूँ, वो मान जाती हैं तो ठीक, वरना फिर तुम मारिया से कर लेना। अब्बू ने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। आखिर अब्बू ने पुप्पो से कह दिया कि वो मारिया का रिश्ता हाथ से ना जाने दें। जल्द ही मारिया और मजीद की शादी हो गई और वो लाहौर में अपने आबाई घर में शिफ्ट हो गए। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं और अब्बू बहुत उदास थे मगर अम्मी बहुत खुश थीं। अम्मी ने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा कि बाजी, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक सब कुछ वैसे ही किया है, अब तुम फ़हद के लिए बात आगे बढ़ाओ। फ़हद अम्मी की बहन का बेटा था और बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट पर था। अमीर भांजे पर अम्मी दिलो जान से फ़िदा थीं। जब खाला और फ़हद घर आए तो फ़हद ने खाला से कहा कि मुझे आयशा पसंद है क्योंकि वो गोरी और मैं सांवली थी और उसे गोरी लड़की चाहिए थी। जाहिर है पैसे वाले थे, नखरा करना उनका हक भी था। मगर अम्मी ने कहा, आयशा तो अभी बहुत छोटी है, इससे पहले 3 बहनें हैं, बड़ी पहले इनकी होगी तो फिर ही इसकी बारी आएगी। मगर वो नहीं माना और इस तरह अम्मी के हाथ से ये रिश्ता भी निकल गया। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। मेरी तीनों छोटी बहनों की शादियां हो चुकी थीं और मेरे लिए अब बड़ी उम्र के ही रिश्ते आते थे, जिनकी बीवियां या तो मर चुकी हुई होती थीं या उन्होंने दूसरी शादी करनी होती थी। आखिर एक रिश्ता आया जिसका एक बेटा था, माँ का इंतकाल हो चुका था। मैंने इस रिश्ते को हाँ कर दी क्योंकि एक यतीम जिसकी माँ या बाप ना हो, इसकी ज़िंदगी क्या होती है मैं अच्छी तरह जानती थी। अब पुप्पो तो बहुत खुश थी मगर अम्मी उदास रहती थीं। दोस्तों, मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।